حدیث موجود ہے متفقن علیہ، اور بخاری میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران یا غزوہ خندق میں خندق کھودتے ہوئے، ان دونوں میں سے کوئی ایک موقع تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پتھر لا رہے تھے تعمیر کے لیے، یہ پتھر اٹھا رہے تھے، باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھاتے تھے، سیدنا عمار ابن یاسر دو دو پتھر، اتنا ان کا ایمان کا جذبہ۔ ظاہر ہے کہ جس کے جینز کے اندر ایمان ہو، جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہوں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، اسلام کے پہلے شہید، جنہوں نے ابو جہل کی تکلیف اٹھائی، تو ان کا بیٹا پھر یہی ہوگا نا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا، وائے عمار، اے سمیہ کے بیٹے، افسوس، یعنی تو کتنی اسلام کے لیے خدمت کر رہا ہے، افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اب یہ بڑے سخت الفاظ ہیں صحیح بخاری میں 2812 کہ سیدنا علی کے سپورٹر سیدنا عمار بن یاسر اور ان کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے کہا جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت، اور ان کے مخالفین کو یعنی اہل صفین کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، اور پھر ساتھ کہا باغی، پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت، یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے باغی ہو گئے تھے، یعنی پولیٹیکلی خلیفہ برحق کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، جس کی اطاعت واجب تھی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت سورہ نساء کی آیت نمبر 59، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ تو یہ حدیث ہے جی، اور یہ حدیث جب پریکٹیکلی سامنے آئی جنگ صفین میں، سیدنا عمار بن یاسر شہید ہوئے، حضرت معاویہ کے ایک فوجی تھے ابو الغادیہ جو اصحاب شجرہ میں سے ہیں، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اصحاب شجرہ جو ہیں نا، جنہوں نے بیعت کی ہے اس درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جو سورہ فتح میں بھی ذکر ہوا ہے اس کا، تو مسلم کے الفاظ ہیں اصحاب شجرہ کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اب یہ ابو الغادیہ یہ بھی اصحاب شجرہ میں سے تھے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں ان کی حدیثیں ہیں جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے بیان کی ہیں، اور وہ حدیثیں وہی ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، اور انہی حدیث میں ابو الغادیہ خود رویا کرتے تھے کہ مجھ سے عمار ابن یاسر کا قتل ہوا ہے، اور وہ تو بڑی دردناک حدیثیں ہیں، پھر ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا، وہ آپ ریسرچ پیپر میں پڑھ لیجئے گا، وہ میں اینڈ پہ بتا بھی دوں گا انشاءاللہ۔ تو ابو الغادیہ سے ہوا، اور اس پہ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ جی ابو الغادیہ جو ہے وہ اتنا بڑا جرم کر کے بھی بخشے جائیں گے کیونکہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں، تو شیخ ناصر الدین البانی، جن کو اہل حدیث تو اپنا محدث اور اس دور کا امام بخاری مانتے ہیں، باقی مکاتب فکر میں بھی اہل علم ان کی قدر کرتے ہیں، انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں باقاعدہ بحث کی کہ یہ بہت مشکل تعویل ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا چونکہ نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی فرما دیا ہے، تو جو عام دلیل ہوتی ہے وہ خاص دلیل عام دلیل کو ختم کر دیتی ہے، عام دلیل کبھی خاص دلیل کو ختم نہیں کرتی، اور یہ اہل حدیثوں کو بات پتہ ہے، جب ہم انہیں کہتے ہیں نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو وہ کہتے ہیں یہ تو جنرل ہے، ہم اس کو ختم کرتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب سے، وہ کہتے ہیں وہ خاص ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا یہ جو جنرل آیت ہے اس میں یہ ایک تخصیص آ جائے گی کہ فاتحہ آپ پڑھ سکتے ہیں امام کے پیچھے بھی، ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے۔ یہاں پہ وہ بھول جاتے ہیں کہ جب اسپیسیفکلی آ گیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں، تو وہ عام والی بشارت اس سے گئی، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں، الٹیمیٹلی ہر مسلمان کو جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ باقی یہ آخرت کے معاملے میں نے آپ کو ایک ٹیکنیکل بحثیں کی ہیں، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ تو یہ حدیث، اور اس کے بعد جب یہ سارا معاملات ہوئے تو پھر
اہل سنت کے ہاں یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری جنگیں حق پر مبنی تھیں اور مخالفین باغی تھے. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ مخالفین کی جو بغاوت ہے وہ اجتہادی خطا کے طور پہ شمار کی جائے گی یا ہٹ درمی کے اوپر، اس میں اختلاف ہے. پھر اس میں بھی ایک جز کے اوپر اتفاق ہے کہ جو اہل جمل ہیں، یعنی سیدہ عائشہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، چونکہ انہوں نے اپنی اس غلطی سے رجوع کر لیا تھا بعد میں اور شرمسار تھے، لہٰذا ان کی غلطی کو اجتہادی غلطی کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جائے گا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اور مولا علی نے بھی ان کو معاف کر دیا. وہ المستدرک للحاکم میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور کئی کتابوں میں، سنن الکبریٰ للنسائی کے اندر حدیث موجود ہے کہ مولا علی نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں، یہ سورۃ الحجر کے اندر جو آیت ہے کہ اہل ایمان آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت میں تختوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے میل دور کر دے گا اور وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ بشارت میرے طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کے لیے رضی اللہ عنہم اجمعین، کے ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں چیز آ گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. لیکن جہاں تک تعلق ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کو حضرت علی نے معاف نہیں کیا، اس لیے کہ وہ حضرت علی کی زندگی میں بھی اپنی اس خطا کے اوپر قائم رہے اور اس کے بعد 20 سال زندہ رہے اور مرتے دم تک انہوں نے رجوع نہیں کیا. اسی لیے سیدنا علی نے ان کے بارے میں ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ رکھا. میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر کی انہی آیات کی تفسیر میں بیان القرآن میں یہ کہہ دیا تھا، حضرت معاویہ کا نام بھی انہوں نے داخل کر دیا تھا. وہ حدیث کے معاملے میں تو وہ خود ہی کہتے تھے میں امی ہوں، تو پھر میرا اس پہ جواب آیا تھا کہ حضرت معاویہ کا نام نہیں انہوں نے لیا، حضرت طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کا نام لیا تھا، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. یہ صحیح بخاری میں ہے. تو عمار سے پوچھ لیتے ہیں. عمار بن یاسر کا آپ حضرت علی کے ساتھ کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں، 93 ایئرز ایج ہے. جنگ صفین لڑنے کے دوران اس وقت 93 کے تھے، وہ 37 ہجری میں شہید ہوئے. 93 سال بڑی عمر ہوتی ہے. تو عمار بن یاسر کا فہم سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے. جب ان سے پوچھا گیا اہل شام کے بارے میں، یعنی یہ جو حضرت معاویہ کی جماعت ہے امیر شام کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا، اس سے کم از کم رافضیت کا رد ہو گیا جو حضرت معاویہ یا ان کی جماعت کو سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، اور اس بغاوت کو وہ دین کی بغاوت اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں شاید نعوذ باللہ انہوں نے اسلام اتار کے پھینک دیا تھا. نہیں، اسلام میں وہ تھے، مسلم تھے، پولیٹیکلی انہوں نے معاملوں کو مس ہینڈل کیا، وہ بھی غلط ہے. اس میں عمار بن یاسر کیا کہتے ہیں، یہ نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا، بلکہ کہو انہوں نے فسق کیا اور ظلم کیا. فسق کہتے ہیں گناہ کبیرہ کو. تو عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ اہل شام جو ہیں، اہل صفین، یہ فاسق بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، یعنی بڑے مجرمین ہیں، کافر نہیں ہیں. بس یہی میرا عقیدہ ہے جو عمار بن یاسر کا عقیدہ ہے. ہم اس سے آگے نہیں جاتے. تو آپ بھی مہربانی کریں ادھر تک پہنچ جائیں. لہذا اہل صفین کو فاسق، ظالم، مجرم، باغی، دوزخ کی طرف بلانے والے، یہ سارے کے سارے الفاظ بالکل جسٹیفائی ہو گئے. عمار بن یاسر کا فہم بھی، سلف کا فہم بھی آ گیا. اب کوئی عمار بن یاسر کے فہم کو چھوڑ کے کوئی ریالوں والے مولوی کے فہم کو اپنا فہم مان رہا ہے تو اس کی اپنی قسمت ہے. اور یہ ریال آج کا ایشو نہیں ہے. بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں بھی علماء ظاہر ہے جی کوڑوں سے اور پھانسیوں سے ڈرتے تھے، سیدھی سی بات ہے. تو یہ دوسرا ریفرنس. عمار ابن یاسر کی نگاہوں کے سامنے ایک دن میں ان کی والدہ بھی اور ان کے والد کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور ابو جہل کہ اسی طریقے سے ٹکڑے کیے جاتے حضرت عمار ابن یاسر کے سامنے، تب بھی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا تھا. تو دنیا میں تو نہیں ہوا. وہ الگ بات کہ وہ غزوہ بدر میں مارا گیا، لیکن عمار ابن یاسر کو تو بدلہ نہیں ملا اس دنیا میں، لیکن آخرت میں ملے گا. آپ اس منظر کو سوچ سکتے ہیں کہ
عمار ابن یاسر کو باندھا ہوا ہے اور ان کی والدہ سمیہ کو سامنے 2 ٹانگوں سے مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا اور مخالف سمت میں بھگائے گئے اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو انسان اپنی قبر تک سین نہیں بھلا سکتا جس کی آنکھوں کے سامنے یہ سین ہو جائے. والد کو قتل کر دیا گیا, ایک دن میں ماں باپ چھین لیے, اور اتنا سٹرونگ قبائلی سسٹم میں بانڈ ہوتا تھا, اور بچہ بھی اکلوتا. اسلام کے پہلے شہداء ہیں حضرت عمار کے والدین حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. لیکن آخرت میں بدلہ ملے گا. دیکھیں نا جی, حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام, میں نہیں سمجھتا کہ جس شخص کی زندگی میں ایسے لمحات آئے ہوں وہ پوری زندگی اس غم کو کبھی بھلا بھی سکتا ہے. 93 ایئرز کی ایج میں شہید ہوئے ہیں عمار ابن یاسر جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے. 93 سال تک ان کا زخم ہرا ہی رہا ہے. ایک دن میں ماں اور باپ سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کتنی بے دردی سے, یہ چیز تو امیجن کرنے سے انسان کے روکتے آج 1400 سال بعد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ایمی تو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ عمار سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے. کون اتنی قربانی دے سکتا ہے سر؟ اب جو عمار ابن یاسر ہیں انہوں نے تو اپنے ماں باپ کے دشمنوں کا انجام تو اپنے سامنے غزوہ بدر میں دیکھ لیا, لیکن سیدہ سمیہ نے تو اپنے قاتل کا انجام نہیں دیکھا نا, نہ سیدنا یاسر نے. اور پھر دنیا میں تو ابو جہل ایک دفعہ ہی قتل ہوا نا, 2 بندوں کو مارنے کے سبب اور کئی اور مسلمانوں کو اذیت دینے کے سبب. دنیا کی عدالت تو ایک بار ہی قتل کی سزا دے سکتی ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک مسلمان کے بدلے میں ابو جہل کو روزانہ ہزاروں زندگیاں دے کے ہزاروں موتیں دے سکتا ہے. اور ان کے ایمان کی, ان کی جو دل کی ٹھنڈک جنت میں پہنچ کے بھی اسی وقت ہوگی جب وہ اپنے مخالفین کا عذاب دیکھیں گے. ہم آج یعنی بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت میں جانے کی جتنی خوشی ہے شاید اتنی یا شاید اس سے بھی زیادہ خوشی نبی علیہ السلام کے دشمنوں کو عذاب ملنے پہ ہوگی. اور آج نبی علیہ السلام کے تو دشمن اسلام کے لبادے میں ان کی بھولی بالی امت کو جو ہے وہ کفر و شرک کے راستے کے اوپر چلا رہے ہیں. ان کو جب عذاب ملے گا نا, ہمیں تو اصل میں جنت میں جانے سے زیادہ خوشی تو ان لوگوں کے عذاب کے اوپر ہوگی.